آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چیز کی جو ہر اس شخص کے دل میں اتر جائے گی جو زندگی میں تکلیفوں سے گزر رہا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے 6 تکلیفیں جو صاف صاف بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اونچا مقام دینے والا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ تکلیفیں صرف سزا نہیں ہوتی، کئی بار یہ اللہ کی خاص مہمان نوازی ہوتی ہے۔ یہ وہ سیڑھیاں ہوتی ہیں جن پر چل کر انسان جنت کے سب سے اونچے درجوں تک پہنچتا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تکلیف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی تکلیف، لوگ آپ سے بے وجہ نفرت کرنے لگیں گے۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بنا کسی وجہ کے لوگ آپ سے جلنے لگے، آپ کی بات کاٹنے لگے، آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے لگے، آپ کا نام لے کر تانے دینے لگے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کو اونچا اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں شیطان انسانوں اور جنوں میں سے۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 ورس نمبر 112۔ یعنی جسے اللہ اونچا کرنا چاہتا ہے اسے پہلے دنیا والے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے اپنے بھائیوں نے ہی کنویں میں ڈال دیا۔ کیونکہ وہ سب سے حسین تھے، سب سے پیارے تھے، اور اللہ انہیں مصر کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ تو اگر آج لوگ آپ سے بے وجہ جل رہے ہیں، آپ کی تعریف سن کر منہ بناتے ہیں، آپ کی ترقی دیکھ کر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، تو خوش ہو جائیے۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہے کہ آپ کا مقام بہت بڑا ہونے والا ہے۔ بس صبر رکھیے، زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیے۔ دوسری تکلیف، رزق میں بار بار تنگی آنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کتنا بھی محنت کر لوں پیسہ ٹکتا ہی نہیں، جیسے ہی کچھ آتا ہے کوئی نہ کوئی خرچہ نکل آتا ہے۔ یہ تنگی کوئی لعنت نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص پلان ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی کبھی گھر میں ایک روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار ان کی بیوی نے کہا بچے بھوکے ہیں، کچھ کرو۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہی امام احمد بن حنبل دنیا کے سب سے بڑے امام بن گئے، جن کی کتاب مسند آج بھی لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کی کمی سے۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 155۔ تو جب رزق میں بار بار رکاوٹ آئے، بجلی کا بل، اسکول کی فیس، دوا کا خرچہ، سب ایک ساتھ آ جائے تو رونا مت، مسکراؤ۔ اللہ تمہارے رزق کو صرف ٹیسٹ کر رہا ہے۔ آنے والا ہے وہ دن جب تمہارے پاس اتنا ہوگا کہ تم خود سوچو گے یہ سب میرے لیے ہی تھا۔ تھرڈ نمبر پر آتی ہے تیسری تکلیف، بیماری بار بار لگنا۔ جب جسم میں درد رہنے لگے، ڈاکٹر بدلتے بدلتے تھک جاؤ، دوائیاں کھا کر بھی آرام نہ آئے، تو دل میں ایک آواز آتی ہے کہ شاید میرے گناہ بہت ہیں۔ لیکن سنیے، حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری رہی، پورا شریر کیڑے کھا رہے تھے، صرف دل اور زبان سلامت تھی۔ وہ صرف اللہ کا شکر اور دعا کرتے رہے۔ آخر میں اللہ نے انہیں ایسی شفا دی کہ پہلے سے زیادہ صحت، پہلے سے زیادہ مال، پہلے سے زیادہ اولاد ملی۔ حدیث میں ہے کہ جب بندے کو جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹانے کے لیے بیماری بھیجتا ہے۔ ہر درد کے ساتھ درجہ اونچا ہوتا جاتا ہے، اور اگلی بار جب رات کو درد سے نیند نہ آئے تو بس یہ سوچ کر تکیہ گیلا مت کیجیے، بلکہ مسکرائیے اور کہیے یا اللہ یہ درد میرے گناہ معاف کرنے کی قیمت ہے، میں راضی ہوں۔ چوتھی تکلیف، اپنوں کا ساتھ چھوٹا۔ یہ سب سے زیادہ درد دینے والی تکلیف ہے۔ جب ماں باپ ناراض ہو جائیں، بھائی بہن منہ پھیر لیں، دوست دھوکہ دے دیں، رشتہ دار پیٹھ دکھا دیں اور آپ اکیلے رہ جائیں۔
لیکن یہی وہ وقت ہے جب اللہ آپ کو سیدھے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا، اپنی قوم نے آگ میں پھینک دیا، پھر بیوی بچے کو بنجر وادی میں چھوڑنے کو کہا گیا۔ ہر بار اپنوں کا ساتھ چھوٹا اور ہر بار اللہ نے کہا میں ہوں نا، آخر میں وہی ابراہیم خلیل اللہ بن گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، اپنے چاچا ابو طالب کا ساتھ چھوٹ گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا اونچا مقام دیا۔ تو اگر آج آپ اکیلے رو رہے ہو، رات کو کوئی پوچھنے والا نہیں، فون سائلنٹ پڑا ہے، تو بس یہ یاد رکھو اللہ تمہیں خلیل بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ بس ایک بار دل سے کہہ دو یا اللہ سب چھوڑ گئے تو مت چھوڑنا، بس پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ 5ویں تکلیف نیند اڑ جانا اور راتوں کو رونا آنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں رات کو 2-3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، پھر نیند ہی نہیں آتی۔ بس اللہ ہی اللہ جپتا رہتا ہوں، مبارک ہو آپ کو۔ یہ اللہ کی خاص مہمانی ہے۔ حدیث میں ہے ہمارا رب رات کے آخری حصے میں سب سے نیچے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں دوں، کوئی ہے جو توبہ کرے تو میں بخش دوں۔ بخاری مسلم۔ جو لوگ رات کو سوتے رہتے ہیں وہ یہ پکار نہیں سن پاتے، لیکن جس کی آنکھیں اللہ خود کھول دیتا ہے، سمجھو اس کا نمبر لگ چکا ہے۔ امام غزالی رحیم اللہ کہتے تھے جس رات مجھے نیند نہیں آتی میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میرا رب مجھے بلا رہا ہے، تو اگلی بار جب رات کو تکیہ گیلا ہو جائے گھبرانا مت، اللہ تمہاری آنکھیں گن رہا ہے۔ ہر آنسو کے بدلے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے۔ بس تہجد پڑھو، سجدہ لمبا کرو اور رو رو کر سب کہہ ڈالو وہ سن رہا ہے۔ 6ٹھی اور آخری تکلیف یہ سب سے خطرناک لگتی ہے، لیکن اصل میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ 6ٹھی تکلیف ہر پلان فیل ہو جانا۔ آپ نے سوچا تھا 25 سال کی عمر تک شادی ہو جائے گی، نہیں ہوئی۔ سوچا تھا بزنس سیٹ ہو جائے گا، گھاٹا ہی گھاٹا ہوا۔ سوچا تھا ودیش چلے جائیں گے، ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ ہر دروازہ بند، ہر راستہ بند، جیسے اللہ نے سب کچھ روک دیا ہو۔ یہی وہ پل ہے جب اللہ کہتا ہے اب میری مرضی چلے گی، تیری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک فرعون کے ڈر سے بھاگتے رہے، کہیں ٹھکانہ نہ ملا۔ پھر ایک دن اللہ نے کہا جا فرعون سے کہہ دے میرا رب کہتا ہے اسے آزاد کر دے میری قوم کو۔ وہی موسیٰ جو بھاگ رہا تھا وہی کلام کرنے والا نبی بن گیا۔ جب انسان کا اپنا پلان فیل ہوتا ہے تبھی اللہ کا اصلی پلان شروع ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کا کریئر ختم ہو گیا، اللہ کہتا ہے ابھی تو شروع کیا ہے میں نے۔ آپ کو لگتا ہے زندگی برباد ہو گئی، اللہ کہتا ہے ابھی تو میں نے تیرے لیے جنت کی چابی تیار کی ہے۔ تو جب سب کچھ الٹا پلٹا ہونے لگے بس ہنس دو اور کہہ دو یا اللہ تیری مرضی، جیسے چاہے ویسے چلا۔ پھر دیکھنا جس چیز کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی اللہ وہی دینے والا ہے۔ اب تک ہم نے 6 تکلیفیں پوری کر دیں، لیکن ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ان تکلیفوں کے بیچ کیا کرنا ہے تاکہ مقام سچ میں اونچا ہو جائے۔ وہ سیکرٹ فارمولا جو ان تکلیفوں کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر یہ 6 باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو اپنے ہر اس دوست رشتہ دار کو شیئر کر دیجئے جو اس وقت تکلیف میں ہے۔ ایک شیئر سے کسی کا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ نیکی کماؤ۔ اب سنیے وہ سب سے ضروری بات، وہ سیکرٹ فارمولا جو ان 6 تکلیفوں کو صرف سہنے کی چیز نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اگر آپ یہ 4 کام کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے تکلیفیں ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کا درجہ اتنا اونچا ہو جائے گا
کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ پہلا کام، ہر تکلیف میں سب سے پہلے الحمدللہ کہنا۔ جب بھی کوئی دکھ آئے، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، سب سے پہلے زبان پر صرف ایک لفظ لانا ہے، الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب بھی ان کی زبان پر تھا الحمدللہ۔ نتیجہ، آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو گئی۔ حدیث میں ہے، عجیب ہے مومن کا معاملہ، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے۔ جب اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مسلم۔ تو آج سے قسم کھا لو، چاہے کتنا بھی برا ہو جائے، سب سے پہلے الحمدللہ، پھر دیکھو کیسے تکلیف کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دوسرا کام، ہر تکلیف کے بعد فوراً سجدہ شکر ادا کرنا۔ جی ہاں، رونے کی بجائے سجدے میں گر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، وہ سب سے پہلے سجدہ کرتے اور کہتے، یا اللہ، میں تیری اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یاد کیا۔ سجدے میں صرف اتنا کہو، الحمدللہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ نعمت دی، کیونکہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہی ہے، وہ گناہ معاف کر رہی ہے، درجہ بڑھا رہی ہے۔ تیسرا کام، تکلیفوں کے وقت دعائے استخارہ کو اپنی عادت بنا لو۔ ہر چھوٹی بڑی تکلیفوں میں ایک ہی دعا پڑھو، اے اللہ، اگر یہ تکلیف میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بری ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر اللہ پر چھوڑ دو گے تو پھر تکلیف آئے گی بھی تو صرف اتنی جتنی آپ کے حق میں ہے۔ چوتھا اور سب سے طاقتور کام، ہر تکلیف میں کسی اور کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ جادو ہے جو تکلیف کو پل میں رحمت بنا دیتا ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا کروا دو، کسی کا دل ٹوٹا ہے تو اسے حوصلہ دو۔ حدیث ہے، جو شخص اپنے مومن بھائی کی تکلیف دور کرے گا، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن ایک ایسی تکلیف دور کرے گا جب تکلیفیں دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بخاری۔ تو یاد رکھو، تکلیف میں اگر تم کسی اور کی تکلیف دور کرو گے تو اللہ تمہاری تکلیف کو اتنی جلدی دور کرے گا کہ تم یقین نہیں کرو گے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، مجھ سے محبت کر لے، یا اللہ، مجھے اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جو میرا رخ تیری طرف کر دے۔ یا اللہ، مجھے ایک اچھا انسان بنا دے۔ یا اللہ، مجھے ایک اچھا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، مجھے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے قابل بنا دے۔ یا اللہ، مجھے نیک ہدایت دے اور میرے دل کو ایمان سے روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔